عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو زبان کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ موضوع آپ کے بی اے تھرڈ ایئر کے سلیبس میں اور ایم اے پریویس کے پیپر فورتھ میں شامل ہے۔ ہندوستان میں اردو زبان کی ترقی کس طرح سے ہوئی ہے، اس پر ہمارے ہاں مختلف کتابیں بھی موجود ہیں جن سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے معتبر جو مانی جاتی ہے وہ جمیل جالبی صاحب کی کئی جلدوں میں جو کتاب ہے ان کی، وہ اردو زبان کی ترقی کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر احتشام حسین صاحب کی کتاب اردو کی کہانی، جناب نور الحسن نقوی صاحب کی کتاب اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، یا عظیم الحق جنیدی صاحب کی کتاب اردو زبان کی تاریخ، اور بھی متعدد کتابیں ہیں ایسی کہ جن سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور فائدہ لے سکتے ہیں اور اپنے امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہم آج اردو زبان کی ابتدا ہندوستان میں کس ترقی سے ہوئی ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارا ملک ہندوستان بہت لمبا چوڑا وسیع ملک ہے اور یہاں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں۔ یہاں پر رہن سہن، رسم و رواج، طرح طرح کی زبانیں، بولیاں بولی جاتی ہیں، اور یہ چیز ہندوستان میں دور قدیم سے ہی رائج ہے۔ ہندوستان میں تقریباً 5000 سال سے زیادہ ہو گئے، یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سی زبان اور کون سی تہذیب سب سے پہلے وجود میں آئی تھی اور کون سی زبان اور کون سی تہذیب اپنے وجود کو اس نے ختم کر دیا۔ چونکہ اتنی تہذیبیں یہاں پر ہیں، ہر تھوڑی دوری پر یہاں پر رہن سہن، ماحول، بول چال، زبان بدل جاتی ہے اور تہذیبیں جو ہیں ان میں فرق آ جاتا ہے۔ سب لوگ اپنی بولیاں بولتے ہیں جو ہندوستان کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں آریہ جو قوم تھی وہ اپنی زبان اور بولی وغیرہ کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئی۔ سنسکرت جو آریاؤں کی اس زمانے میں زبان تھی، وہ ایک قدیم زبان تھی، وہ آریائی زبان کی ایک شاخ ہے۔ شروع میں ہندوستان میں سنسکرت زبان کی خوب ترقی ہوئی، لیکن دھیرے دھیرے اس کا دائرہ محدود ہوتا گیا اور یہ محض پڑھے لکھے طبقے تک محدود رہ گئی، اور عوام الناس میں یعنی عام لوگوں کی بول چال میں یہ زبان جو ہے وہ نہیں رہ گئی۔ چونکہ سنسکرت زبان کے الفاظ مشکل تھے، تلفظ مشکل تھا، قواعد کے لحاظ سے بھی زبان مشکل تھی اور ادائیگی بھی مشکل ہوتی تھی، اس لیے ایک ایسا محدود طبقہ تھا جہاں پر ہی سنسکرت رائج تھی، اور اسی سب ماحول میں اس زبان کے اثر سے ایک زبان پیدا ہوئی جس کو ہندوستان میں پراکرت کہا گیا۔ پراکرت کی کئی قسمیں تھیں جو ہندوستان کے الگ الگ خطوں میں رائج تھیں۔ جیسے ہندوستان کے شمالی حصے میں جو پراکرت بولی جاتی تھی اسے شور سینی پراکرت کہا گیا، اور مختلف پراکرتوں کے اثر سے بھی کئی چھوٹی موٹی زبانیں پیدا ہوئیں، جیسے مراٹھی، گجراتی، سندھی، آسامی وغیرہ۔ شور سینی پراکرت کی جگہ شور سینی کچھ وقت کے بعد شور سینی اپبھرنش آ گئی۔ شور سینی اپبھرنش جو ہندوستان میں 1000 عیسوی کے آس پاس شمالی ہندوستان میں اس کا رواج تھا، یعنی وہ رائج تھی۔ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اردو اور ہندی زبانیں جو ہیں وہ اسی شور سینی اپبھرنش کے اثر سے پیدا ہوئی ہیں۔ آریائی زبان کا بھی اردو اور ہندی زبان کی ابتدا میں بڑا گہرا اثر رہا ہے۔
اگرچہ یہاں پر علاقائی اعتبار سے بنگالی، مراٹھی، گجراتی، سندھی وغیرہ الگ الگ علاقوں میں بولی جاتی رہی ہیں، اور انہی تمام زبانوں کے اثر سے اردو پیدا ہوئی ہے۔ آئندہ ویڈیو میں ہم مزید جو اردو زبان کی ترقی ہے ہندوستان میں اس پر روشنی ڈالیں گے اور اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ خدا حافظ بچوں۔